الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے اندر بسنے والا ہر وہ انسان جس کا کسی بھی خاتون کے ساتھ ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی صورت میں رشتہ ہے، موجودہ حالات میں پیش آنے والے ایک واقعے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے اور خدشات کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ لاہور کے اندر جو زنا بالجبر کا ایک واقعہ پیش آیا، اس نے پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا اور اس نے پورے معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس طرح کے واقعات کوئی نئے نہیں ہیں، لیکن کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ تھا، اس لیے یہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا اور بہت زیادہ میڈیا میں آ گیا۔ صرف لاہور کے اندر ایک رپورٹ کے مطابق 2020 میں پہلے 2 ماہ کے اندر 70 زنا کے کیسز رپورٹ ہوئے اور ان میں سے 5 کیسز تھے جو گینگ ریپ تھے۔ اسی طرح سے جو کیسز رپورٹ نہیں ہوئے وہ ظاہر ہے اس سے بہت زیادہ ہیں جو زنا بالجبر یا زنا بالرضا کے کیسز ہیں۔ پورے ملک کی کیفیت وہ بھی الارمنگ ہے، اور یہ باتیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اس معاملے کو سیریس لینا پڑے گا اگر ہم اپنی خواتین کا اور اپنا تحفظ چاہتے ہیں۔ اور اس طرح کے واقعات کو روکنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلائی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ اس طرح کے واقعات کی جو اسلام نے سزائیں مقرر کی ہیں ان کو نافذ کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ سورہ نور کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر زانی مرد اور زانی عورت غیر شادی شدہ ہیں تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اس کے ساتھ بڑی واضح 2 باتیں کہیں۔ ایک کہ لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے تمہارے دل میں کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے مجرم کے ساتھ۔ اور نمبر 2 وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب تم یہ سزا لاگو کرو تو مومنوں کا، مسلمانوں کا، لوگوں کا بڑا گروہ اس وقت موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ عبرت بھی پکڑے اور یہ سزا پروپوگیٹ بھی ہو۔ اور اسی طرح سے حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر زانی مرد یا زانی عورت شادی شدہ ہوں تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے، جس کو رجم یا سنسار کہتے ہیں۔ یہ سزا ہے، اور اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں، معافی کی کوئی صورت نہیں۔ یہاں تک کہ قتل کے اندر بھی اگر جو مقتول ہے اس کے ورثاء معاف کر دیں تو معافی مل جاتی ہے، قتل نہیں کیا جاتا۔ لیکن زنا کے اندر اگر متاثرہ فریق معاف بھی کر دے تو کوئی معافی نہیں۔ یہ اتنی سخت سزا ہے اسلام کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ یہ سزا نافذ کر دیں تو کوئی آپ کے معاشرے کے اندر اس طرح کے کیسز پھر رپورٹ نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست قائم کی اس میں مجھے صرف 2 واقعات ملے جو رپورٹ ہوئے، ظاہر ہے ہوئے ہی 2۔ ایک واقعہ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی، انہوں نے آ کر اعتراف کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کنفرمیشن کرنے کے بعد جب معاملہ واضح ہو گیا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ میرے صحابہ اسلم کو لے جاؤ اور اس کو قتل کر دو، پتھر مار مار کے اس کو سنسار کر دو۔ اور پھر ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کو سنسار کیا گیا۔ اور اسی طرح سے ایک صحابیہ خاتون، انہوں نے جب آ کر اقرار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تب تک انتظار کروایا جب تک بچہ پیدا نہیں ہو گیا، اور اس نے دودھ پینا چھوڑ نہیں دیا۔ جب یہاں تک نوبت پہنچی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سنسار کروایا، ان صحابیہ کو بھی سنسار کروایا۔ یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ بات دونوں کے حوالے سے کہی کہ یہ صالح بندے تھے، ان سے غلطی سرزد ہوئی اور دنیا میں انہوں نے اپنی سزا بھگت لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ آخرت میں ان کو سرخرو فرمائیں گے۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ جو کئی لوگوں کی توبہ کو کفایت کرے گی۔ مدینہ کے اندر تقسیم کر دی جائے تو مدینہ کے اندر جو ہے وہ گناہوں کا سلسلہ لوگوں کا ختم ہو جائے۔ لیکن اس ساری شفقت کے باوجود، اس ساری رحمت کے باوجود، ان دونوں سے محبت کے باوجود
ان دونوں کے لیے شفقت کے جذبات ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد کو نافذ کروایا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 10 سال میں مدینہ کے اندر پھر آپ کو اس طرح کے کیسز نہیں ملتے۔ اسی طرح سے بعد میں بھی جب تک اسلام نافذ رہا اس طرح کے کیسز نہیں ملتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی کہ یہ حدود نافذ تھی، اور آج بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ حدود نافذ نہیں ہے۔ اسلامی ملک بظاہر کہنے کے باوجود بھی یہاں پر حدود نافذ نہیں، اور یہ حدود یاد رکھیں کہ ایسے ہی نافذ نہیں ہو جائیں گے کہ آپ کہیں کہ نافذ ہو جائیں تو نافذ ہو جائیں گی، نہیں، یہ حدود نافذ کرنی ہے حکمرانوں نے۔ جب تک وہ حکمران نہیں آئیں گے کہ جو زنا سے نفرت کرتے ہوں تب تک یہ حدود نافذ نہیں ہوگی۔ جب تک وہ حکمران نہیں آئیں گے کہ جو اسلامی نظام سے محبت اور اس کے علاوہ دیگر نظاموں سے نفرت کرتے ہوں تب تک اسلامی نظام نافذ نہیں ہوگا، اسلامی نظام نافذ نہیں ہوگا، اسلامی حدود نافذ نہیں ہوں گی۔ اسلامی حدود نافذ نہیں ہوں گی تو اس طرح کے واقعات آپ کبھی روک ہی نہیں سکتے، چاہے جتنا مرضی پروپوگیٹ کرتا رہے، میڈیا پہ بیٹھ کے روتے رہیں، اس طرح کے واقعات کو روکا نہیں جا سکتا۔ جب تک اسلامی نظام اور اسلامی حدود نافذ نہ ہوں تو ہمارے ذمے یہ کام ہے کہ ہم اسلامی نظام کو یہاں پر نافذ کریں، یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ نماز پڑھنے سے زیادہ اہم فرض ہے کہ ہم یہاں پر اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کریں تاکہ ہماری خواتین محفوظ ہوں، ہمارا معاشرہ محفوظ ہو، اس طرح کے واقعات سے ہم بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے برے حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے کہ جن کی موجودگی میں یہ واقعات ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔